یہ اندیشہ ہے کہ آپ باہر نکلیں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اگر آج آپ کا کیس نہیں سنا جاتا تو پھر آپ باہر نہیں نکلیں گے سپریم کورٹ سے یا کیا؟ نہیں، پھر چلے جائیں گے، پھر دیکھ لیں گے صبح کیس. اب جو کیس ابھی نمبر جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ لگ گیا ہے، تو وہ کیس جو ہے اگر آج ابھی فکس نہیں ہوتا تو صبح فکس ہوگا، اور وہ اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ ایز پینڈنگ. اور پھر رات کو آپ کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو پھر نئی درخواست دائر پھر کرنی اگر پڑے گی. دیکھو نا، اگر سپریم کورٹ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اگر ججوں کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، تو پھر کر لیں گے گرفتار. نہیں، اس میں ججوں کا کیا، آپ نے درخواست دی ہے، وہ رات جب کو نمبر بیٹھ کے لگ جاتا ہے، آپ نے بچپن سے آپ یہ کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، تو رات کو سننا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں. تھوڑا بہت سیکھ بھی لیتا ہے بندہ. نہیں تو رات کو سننا چاہیے، آپ یہ کہہ رہے ہیں ججوں نہیں، کو. میں پہلے میری بات تو سن لیں نا. دیکھیں، آپ بچپن سے کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہیں، اتنے عرصے میں کوئی طوطا بھی کورٹ رپورٹنگ پہ لگتا ہے، وہ بھی سیکھ جاتا. ہوتا یہ ہے کہ جب ایک دفعہ آپ کی پری ریسٹ بیل دائر ہو جاتی ہے، اس کے بعد ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ ایک بنیادی حق بن جاتا ہے آپ کا. ٹھیک ہے. تو چونکہ یہ پٹیشن دائر ہو گئی ہے، ایکسیس ٹو جسٹس جو ہے وہ میرا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس لیے اس کو انتظار کرنا چاہیے انہیں صبح جج کورٹ کے فیصلے. ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے تو obviously وہ پھر ایک قانون کی کنٹمپٹ میں ہوں گے. لیکن وہ احاطے میں سے تو نہیں ہوگا نا، آپ باہر جائیں گے تو گرفتار پتہ کریں نہیں، گے. اگر آپ ڈی اے جی ہیں پولیس کے تو مجھے نہیں، ویسے قانون یا آپ ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. اچھا چلیں، یہ بتائیں، آئی ایس پی آر کی ابھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ باپ کی طرح یاد رکھا جائے گا. چیئرمین پی ٹی آئی کو نیب کے اعلامیہ کے مطابق کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا ہے، اور ایک منظم طریقے سے اس کے بعد آرمی کی املاک اور تنصیبات پہ حملے کرائے گئے اور فوج مخالف نعرے بازی کروائی گئی. پہلی بات تو یہ کہ قانون کے مطابق حراست میں لیا گیا یا نہیں لیا گیا، یہ آئی ایس پی آر تو طے نہیں کر سکتا، یہ تو عدالتوں نے طے کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعات ہوئے ہیں، یہ ایکچولی اس وقت آئی ایس پی آر کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان میں ایک خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے، جہاں پہ عوام کو اور فوج کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. اور پی ڈی ایم جو سیاسی اس وقت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے، سب سے زیادہ فائدہ تو وہ اٹھا رہے ہیں، وہ نکل ہی گئے ہیں ایکویشن سے. اور کل جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ پہلے ایک آئی ایس پی آر کا یہ بیان آیا، جس کے بعد حکومت نے عمران خان کی گرفتاری کی، اور اس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی حکومت نے کہ ہمارا تو اس گرفتاری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو فوج نے کروایا. اور اس کے بعد تمام انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، لیڈرشپ کی کنیکشن ختم کر دیے گئے، ہم وہاں پہ ہائی کورٹ میں محدود ہو گئے، اور یہ جو کچھ ہوا وہاں پہ ظاہر ہے کہ انفارچونیٹ ہے. ہم دیکھیں، پی ٹی آئی مڈل کلاس کی پارٹی ہے. ہم جیسے ذوالفقار علی بھٹو جو تھے، وہ پوورسٹ آف پور ان کا ووٹر تھا. پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے وہ پوورسٹ آف پور سے اپر مڈل کلاس تک ہے. فوج جو ہے وہ مڈل کلاس کا سب سے آرگنائزڈ گروپ ہے. اور ہم یہ جو اس وقت ہم نیچرل ایک سمجھیے کہ طبقات ہیں جن کو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے، اور فوج انہی طبقات میں سے ایک طبقہ ہے جس کو پی ٹی آئی ریپرزینٹ کرتی ہے. لہٰذا پی ٹی آئی کو اور فوج کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش ایک بڑی انفارچونیٹ ہے. پاکستان کے عوام کے خلاف ایک سازش ہے، پاکستان کے خلاف ایک سازش ہے. اگر ہمارے محافظوں کے گھر محفوظ نہیں ہیں، کور کمانڈر کے گھر کے اندر جا کے آگ لگائی گئی، تباہی کی گئی، ڈیمیج کیا گیا، آپ ان کی مذمت کرتے ہیں اس سارے وقت؟ کل ہی اگر آپ نے دیکھا ہو، آپ نے فالو کیا ہو، تو جو شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، تمام لیڈرشپ کا جو ہی ایکسس ہوا ہے، انہوں نے اس کو مذمت بھی کیا، اور انہوں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو انشاء پسند عناصر کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. آج تو جو چیزیں سامنے آئی ہیں ان میں تو دیکھیں بہت سارے تو لوگ یہ تھے کہ جن کا پتہ بھی نہیں ہے، کہ جیسے انہوں نے گھس کے، جیسے آج ابھی تیمور جھگڑا نے، میں نے دیکھا کہ انہوں نے فائل کی ہے، اپنے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور لوگوں نے کئیوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لگا یہ ہے کہ وہ تو ایک اور معاملہ تھا جس کی طرف جو ہے وہ یہ معاملہ گیا ہے جو نہیں جانا چاہیے. اچھا، ایک طرف یہ شرپسند عناصر عوامی جذبات کو اپنے محدود اور خود غرض مقاصد کی تکمیل کے لیے بھرپور طور پہ ابھارتے ہیں، اور دوسری طرف لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالتے ہوئے ملک کے لیے فوج کی اہمیت کو بھی اجاگر کرتے نہیں تھکتے، جو کہ دوگلے پن کی مثال ہے. کیا یہ عمران خان کی طرف اشارہ ہے، جنہوں نے صبح گرفتاری کی، صبح جنرل فیصل نصیر کا نام لے کے کہا تھا کہ بہت ذمہ دار ہوں گے؟ کیا ان کو نام لینا چاہیے تھا؟ وہ درست تھا؟ دیکھیں، اگر عمران خان کوئی نام، یہ نام ابھی پہلی دفعہ تو نہیں لے رہے، انہوں نے تو جب اسیسینیشن ہوا تھا اس کے بعد سے انہوں نے نام لیے ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اٹیمپٹ کے بعد جو کیا تھا، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ تحقیقات کے بعد ان کو سیٹسفائی کیا جاتا. چونکہ کمیونیکیشن نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ سے غلط فہمیاں جو ہیں وہ بڑھتی ہیں. عمران خان تو اکساتے رہے ہیں باقاعدہ نام لے کے کہ بھئی ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے، نام لے کے سینئر افسروں کا. ایسی درست بات درست نہیں ہے. عمران خان نے کل سب سے اہم بات یہ کی ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے. یہ عمران خان کا ایک بنیادی نقطہ ہے.
اب اگر جو بھی کارروائی ہوتی ہے ان شرپسند عناصر کے خلاف ہے جن کی شناخت ہوتی ہے، کیا پی ٹی آئی اس کارروائی کی حمایت کرے گی؟ دیکھیں اگر لیگل کارروائی ہوگی اور قانون کے مطابق ہوگی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کیا اعتراض ہے۔ تو آپ یہ مانتے ہیں کہ 9 مئی کا دن ایک سیاہ دن ہے، یوم سیاہ ہو؟ جس دن بھی امن و امان متاثر ہو، جس دن بھی آپ کے ہاں بلوے ہوں، اس کو آپ کے اچھا دن تو نہیں قرار دے سکتے۔ پاکستان میں دیکھو اس وقت آج کا دن کل سے بھی زیادہ برا ہے۔ آج کا دن کیوں کل سے زیادہ برا ہے؟ آج ڈالر ٹریڈ ہو رہا ہے 290 روپے کے اوپر۔ بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ آپ عمران خان کی گرفتاری کے بعد IMF کا جو آپ کا معاملہ ہے وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کا مطلب آپ ڈیفالٹ ہونے کے قریب جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جو لوگ 20,000 روپے سے لے کے 2-2.5 لاکھ روپیہ مہینہ کماتے ہیں ان کی کمر ٹوٹ گئی ہے، اور یہ جب ہو جائے گا وہ ایک وقت کا کھانا کھانا ان کے لیے عذاب ہو جائے گا۔ آج کا دن کل سے برا ہے، کل کا دن آج سے برا ہوگا۔ میں جس طرف ہم جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں، یہ تباہی کے راستے پہ ہم جا رہے ہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھ کے، ایک دوسرے کو سپیس دے کے، ٹیمپریچرز نیچے لا کے بات کرنی چاہیے۔ اس طرح تو ملک تباہ ہو رہا ہے۔ 14 مئی کو کیا ہوگا؟ الیکشن ہوں گے؟ تیاری آپ کی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں آج جس طرح سے فوج بلا لی گئی ہے خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں، اور فوج آ بھی گئی ہے فوراً، تو بڑی شرط تو پوری ہو گئی ہے، الیکشن کروا لینے چاہیے۔ سیکیورٹی کا مسئلہ تو اب حل ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب کو چاہیے کل کیس لگائیں، 245 میں فوج پہلے ہی موجود ہے، سیکیورٹی حل ہوگی، اللہ اللہ خیر سلام۔ مطلب یہ مسئلہ عمران خان کی وجہ سے حل ہوا نا پھر؟ جس کی وجہ سے بھی حل ہوا ہے، یا پھر چیف جسٹس صاحب کو پہلے سے ہی نہیں بریف کیا گیا تھا، یا اب صحیح نہیں ہے، دونوں چیزیں تو نہیں ہو سکتی۔ پہلے چیف جسٹس صاحب کو کہا گیا تھا ہمارے پاس فورس نہیں ہے لگانے کے لیے، آج 245 میں فورس آ گئی ہے، تو یا چیف جسٹس صاحب کو پہلے غلط بیانی کی گئی تھی یا اب حالات بدل گئے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اب الیکشن ہونے چاہیے۔ یہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد وہ شاید چیف جسٹس صاحب کو بھی اٹھا لیں۔ اچھا، آپ کے ساتھ ان کو بھی لے جا سکتے جو ہیں؟ حالات ہیں، آپ کے چیف صاحب کے کیس سے کیا تعلق جب ہے؟ احکامات ہی نہیں مان رہے، جب کوئی چیز ہی نہیں ہو رہی تو کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ القادر ٹرسٹ کے لیے جو جگہ دی گئی تھی اس سے پہلے جو ٹرانسفر ہوئی تھی 190 ملین پاؤنڈ، اس کا معاہدہ خفیہ رکھا گیا تھا، کابینہ کو نہیں دکھایا گیا تھا۔ آپ اپنے بیان پہ قائم ہیں کہ وہ کیبنٹ سیکرٹ رکھا گیا تھا اور کیبنٹ ممبرز کو دکھائے بغیر منظوری لی گئی تھی؟ ایک اپارٹمنٹ تھا 1 ہائیڈ پارک، وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ حسین نواز کی ملکیت تھا۔ وہ اپارٹمنٹ جو ہے وہ خریدا گیا تھا علی ریاض ملک صاحب سے، جس کی قیمت جو ہے وہ اراؤنڈ 46 ملین پاؤنڈ تھی۔ جب 46 ملین پاؤنڈ دیا گیا تو وہاں پہ نیشنل کرائم ایجنسی کی تحقیقات شروع ہو گئی کہ جناب یہ پیسہ کہاں سے آیا۔ جب یہ تحقیقات شروع ہوئی تو درمیان میں علی ریاض ملک نے آفر کیا نیشنل کرائم ایجنسی کو کہ اگر آپ یہ تحقیقات اس سے آگے نہیں لے کے جاتے تو ہم یہ پیسہ جو ہے وہ ریاست پاکستان کو ہم واپس کر دیتے ہیں۔ انہوں نے یہ، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ NCA اور علی ریاض ملک کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے یہ خفیہ رکھا جائے گا۔ نہیں، NCA نے آپ کو پیسے کیوں دیے؟ ملک ریاض کو کیوں نہیں دیے؟ حکومت کو کیوں دیے تھے NCA نے؟ یہ اچھا سوال ہے، انہوں نے ملک ریاض ہی کو دیے تھے۔ اچھا، آپ کو دیے ہی نہیں ہے؟ نہیں، انہوں نے ملک ریاض نے جو ہے وہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرائے۔ اچھا، یہ کون سے سرکار کو پیسے دیے ہی نہیں برطانوی حکومت نے؟ سپریم کورٹ جو ہوتی ہے نا، ریاست جو ہوتی ہے اس کے سارے جگہوں کے اوپر۔ سر جی میری یہ بات سنیں، برطانیہ نے حکومت پاکستان کو پیسے نہیں دیے؟ نہیں، یہ ایک ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ تھا۔ کابینہ میں کیسے آ گیا معاملہ سر؟ یہ کیبنٹ میں کیوں آیا؟ وہ پاکستان ٹرانسفر ہوئے نا۔ پیسے ٹرانسفر پیسے حکومت کے تھے؟ پیسے حکومت کے تھے یا ملک ریاض کے؟ یہ بتائیں۔ پیسے ملک ریاض صاحب کے۔ اچھا، تو پھر NCA کو کیوں دیے تھے ملک ریاض اس نے؟ لیے کہ ان کا پلی بارگین ہوا۔ تو پری بارگین کیوں ہوا تھا؟ پلی بارگین اس لیے ہوا تھا کہ ان کے اوپر 46 ملین پاؤنڈ کا نیشنل کرائم ایجنسی میں انویسٹیگیشن تھی۔ اور یہ کرائم ایجنسی ہے نا، ہاں، تو یہ کرائم تھا نا؟ تو پلی بارگین کیا ہوتا ہے؟ نہیں تو پلی کرائم کا پیسہ جب حکومت کو ملا، ملزم کو تو بھائی واپس پھر آپ کر دیا۔ کیس لڑتے نا۔ نہیں تو کیبنٹ میں آپ نے وزیروں کو تو بتا دیتے، ساروں نے حلف اٹھایا ہوتا میں ہے۔ نے سب کو بتایا تھا، اسی لیے لوگوں آپ نے کہا کہ وہ بند سیل بند لفافہ تھا اور سارے منسٹر کہہ رہے ہیں سیل بند تھا۔ وہاں پہ کیس لڑنے کا کیا خوف تھا؟ چلیں کیس میں اگر ہم لڑتے پاکستان، وہاں پہ کیا خوف تھا؟ کیونکہ وہاں پہ بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیس لڑنے میں، 4-5 کب سال۔ تک حکومت چلی جاتی؟ یہ بات بھی صحیح ہے، حکومت ہماری ہوتی ہے 18 مہینے۔